اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا اسم الحسنی ہے الغفار۔ الغفار ان ناموں میں سے ہے جن کے معنی سے ہم بچپن سے واقف ہیں۔ غفار یعنی معاف کرنے والا، لیکن کیا بس اتنا ہی معنی ہے اس کا؟ یہی تو خاص بات ہے عربی زبان کی۔ اس میں معافی کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ہر لفظ کا معنی دوسرے سے مختلف ہے، کیونکہ ساری معافیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ غفار کا لفظ نکلا ہے غفر غین فارا سے۔ غفر کہتے ہیں چوغے کو۔ غفر ہیلمٹ کو بھی کہتے ہیں۔ چوغا یا ہیلمٹ کیا کرتے ہیں؟ یہ کسی کے جسم یا سر کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ اسی سے غفر کا معنی ہے ڈھانپ دینا، انگریزی میں کہتے ہیں کور کر دینا۔ غفر کا دوسرا معنی ہے معاف کر دینا، اور اس کا ایک تیسرا معنی بھی ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آخر میں، اور وہ معنی بہت دلچسپ ہے، شاید وہ آپ کا سارا نظریہ ہی بدل دے۔ پہلے بات کرتے ہیں الغفر کی، غفر کے معنی کے بارے میں۔ غفر کے دو معنی ہیں، ڈھانپ دینا اور معاف کر دینا۔ غفر سے غافر کا لفظ بنا ہے، یعنی معاف کرنے والا، لیکن غفار کا لفظ فعال کے صیغے میں ہے۔ اگر آپ کو عربی گرامر سے واقفیت نہیں ہے تو بس اتنا جان لیں کہ فعال کے صیغے پر اترنے والے الفاظ میں ایگزیجریشن یعنی مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت بہت زیادہ ہونا۔ غفار، جبار، قہار، وہاب، فتح، یہ سب فعال کے صیغے ہیں، یعنی اس ذات میں یہ خوبی بہت بہت پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ، بے انتہا۔ اللہ تعالیٰ الغفار ہے، وہ بہت بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ غافر بھی ہے لیکن وہ غفار بھی ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ غافر ہو سکتا ہے، بس معاف کرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ غفار ہے، وہ اتنا معاف کرتا ہے جتنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان تو اللہ تعالیٰ کی معافی کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں، کچھ گناہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، کچھ بھول کے، کچھ لا علمی میں اور کچھ مجبوری میں۔ ہماری کچھ بری عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں مجبور کر دیتی ہیں گناہ کی طرف مائل ہونے میں، اور پھر ہم بار بار اسی ایک گناہ کو کر بیٹھتے ہیں۔ کیا کریں؟ نہیں چھوٹتی وہ ایک بری عادت۔ اگر آپ آج کے دن یہ اسماء الحسنی پڑھ رہے ہیں تو قوی امکان ہے کہ آپ سے کچھ ایسا ہوا ہوگا جو آپ کو ندامت اور فرسٹریشن کا شکار کر رہا ہوگا۔ وہی بری عادت دہرائی ہوگی، وہی گناہ پھر سے سرزد ہوا ہوگا، جس کو چھوڑنے کی کوشش کئی مہینوں سے جاری ہے۔ یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا جا رہا ہے۔ ایسے میں آپ کو اگر اللہ تعالیٰ اپنا اتنا بابرکت نام پڑھا رہا ہے تو کسی وجہ سے پڑھوا رہا ہے۔ اللہ کی باتیں یوں ہی نہیں پڑھ لی جاتی، ان کا وقت ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے۔ آپ جو کچھ بھی وہ ہے، بس اتنا جان لیں آپ کا رب بہت غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح بغض نہیں رکھتا۔ وہ جب معاف کرتا ہے تو سلیٹ صاف کر دیتا ہے۔ وہ ہر روز آپ کو ایک نیا موقع دیتا ہے۔ آپ سے ہر روز ایک لاکھ گناہ بھی ہو جائیں، ہر سانس کے ساتھ ایک گناہ سرزد ہو، تب بھی وہ آپ کو معاف کر دے گا، جتنی دفعہ آپ اس سے معافی مانگیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک گناہ کیا اور اس کی گڈ بک سے نکل گئے۔ آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میرے گناہ کی وجہ سے اب اللہ مجھ سے نفرت کرے گا، اب وہ مجھ پہ اپنا قہر نازل کرے گا، اب بس میں اس کے ملعون لوگوں میں سے ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا انعام پڑھا رہا ہے تاکہ آپ کو پیغام مل سکے کہ اس کی معافی بہت بڑی ہے۔ آپ سے بھلے جتنا بڑا گناہ ہو گیا ہو یا آپ سے جتنا چھوٹا گناہ ہوا ہو، آپ نے واپس اسی کی طرف آنا ہے۔ آپ نے گناہ کو جسٹیفائی نہیں کرنا، آپ نے اس سے معافی مانگنی ہے اور وہ آپ کو ایک دفعہ پھر سے اپنی پناہ میں لے لے گا۔ وہ آپ کا رب ہے، آپ کا خالق، آپ کا مالک، اس نے آپ کو بنایا، وہ آپ کی ساری کمزوریوں سے واقف ہے، وہ آپ کی خواہشات سے بھی واقف ہے، وہ خواہشات جو آپ کو گناہ پر مجبور کرتی ہیں۔ جب تک آپ کو احساس گناہ رہے گا اور آپ معافی مانگتے رہیں گے اور آپ ہر روز اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، بھلے اس کوشش میں روز ناکام ہو لیکن کوشش ہر روز دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں، تب تک وہ آپ کو معاف کرتا رہے گا۔ غفر کا معنی ڈھانپنا بھی ہے، سو الغفار وہ نہیں جو آپ کو معاف کرتا ہے، بلکہ وہ ایسا معاف کرنے والا ہے جو آپ کے گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ آپ اس رب کو اتنا سخت استاد کیوں سمجھتے ہیں جو ایک گناہ ہونے پر آپ کو جہنمی بنا دے گا یا آگ میں ڈال دے گا؟ نہیں، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ وہی تو ہے جو آپ کے گناہ ڈھانپے گا، وہی تو ہے جو بچپن سے اب تک آپ کے سارے راز رکھتا آیا ہے۔ آپ کی ذات سے سب سے بڑا یا سب سے سیاہ راز بھی اس کے پاس محفوظ ہے۔ اس نے کتنی دفعہ آپ کا پردہ رکھا، یاد کریں، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ تباہی کے دھانے پہ تھے لیکن اس نے آپ کو بچا لیا۔ اس نے کتنی ہی دفعہ آپ کا پردہ کھلنے نہیں دیا، اس نے آپ کو ڈھانک لیا اور ڈھانپ لیا۔ اس نے اپنی رحمت کی چادر سے آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ اگر ہمارے ارد گرد کے انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کیا سوچتے ہیں یا ہمارے اندر کیسے کیسے خیالات آتے ہیں تو وہ ہمیں قتل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر شے سے واقف ہے، پھر بھی وہ ہمارے سارے پردے قائم رکھتا ہے۔ وہ ہمارا بھرم دوسرے انسانوں پہ قائم رکھتا ہے، وہ ہمارے راز چھپا لیتا ہے، وہ ہمارے رات کی سیاہی میں چپ کے کیے گئے گناہوں کو سرعام نہیں کرتا۔ کبھی کبھی وہ آپ کے کسی ایک خفیہ گناہ کو ہلکا سا کھول بھی دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ تب ہوتا ہے جب آپ اس گناہ میں بہت آگے نکل جائیں، تب وہ آپ کو ایک اشارہ دیتا ہے کہ اگر یہ گناہ کھل گیا تو تمہاری عزت نہیں رہے گی۔ وہ یہ آپ کی بھلائی کے لیے کرتا ہے تاکہ آپ واپس پلٹ آئیں۔ اگر اس گناہ کے کھلنے سے آپ کی عزت میں کمی ہوئی بھی ہوگی تو وہ اگر آپ اس سے معافی مانگ لیں تو وہ آپ کو واپس آپ کی کھوئی ہوئی عزت دلا دے گا۔ عزت اسی کی ہے، ساری کی ساری عزت۔ وہ اپنی مرضی سے اسے لوگوں میں بانٹتا ہے، اس لیے آپ نے عزت بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اپنے گناہوں کا پردہ برقرار رکھنے کے لیے بھی اسی کو کہنا ہے اور معافی بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی بری عادت کا شکار ہیں جو نہیں چھوٹ رہی، بار بار آپ ایک ہی سائیکل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، تو اس لیے سب سے بہترین دوا قرآن ہے۔ آپ خود کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ جوڑ لیں۔ ضروری نہیں کہ طالب قرآن کا کورس ہی جوائن کریں، بلکہ کوئی بھی کورس جوائن کر لیں اور خود کو زبردستی سبق پڑھوائیں یا سنوائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بری عادت ایک دن میں چھوٹ جائے گی، اسے کئی مہینے لگیں گے، لیکن اگر آپ خود کو زبردستی ہی صحیح قرآن کے ساتھ جوڑیں گے تو قرآن اس عادت کو
آپ کی زندگی سے دھکیل کے باہر نکال دے گا۔ صرف دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا وہ عادت قرآن کو باہر نکال دے گی یا قرآن اس عادت کو۔ اور اگر آپ سے وہ عادت نہیں چھوٹ رہی تب بھی قرآن کو نہ چھوڑیں۔ کبھی بھی ہرگز نہ سوچیں کہ آج میں نے وہی گناہ پھر سے کر لیا ہے تو اب میں قرآن کی اہل نہیں ہوں، تو بس آج سبق نہیں پڑھوں گی۔ ہرگز نہیں، آج تو اپنے لازمی سبق پڑھنا ہے۔ آپ کا جسم گناہ کرتا ہے، اپنے کانوں اور آنکھوں کے ذریعے جسم میں روز قرآن داخل کریں، پھر آپ کی اس بری عادت سے مقابلہ قرآن کرے گا۔ اس سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ آئے گا اور وہ بار بار اندر آئے گا، تو ایک دن اس گناہ کو آپ کے جسم سے نکلنا پڑے گا۔ یہی سارا فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بس خود کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ غفر کا ایک تیسرا معنی بھی ہے اور وہ ہے دولت میں بے تحاشا اضافہ ہونا۔ اب یہ معنی بہت دلچسپ ہے۔ الغفار وہ ہے جو گناہوں کو ڈھانک دیتا ہے اور آپ کو معاف کرتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مغفرت کا کس شے سے بہت گہرا تعلق ہے؟ یعنی وہ شے جس پر مغفرت بہت تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے، یعنی آگ جلاتی ہے اور پانی بھگو دیتا ہے۔ ایسے ہی مغفرت جب کسی انسان کو دے دی جاتی ہے یا بخش دی جاتی ہے تو وہ اپنا ایک سائیڈ افیکٹ ساتھ لاتی ہے، اور وہ ایفیکٹ لازم ہے، اور وہ ہے انسان کے رزق میں اضافہ، اس کی اولاد میں اضافہ اور اس کی مالی حالت کا بہتر ہونا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو غریب ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غریب ہیں، نہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مغفرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ استغفار ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان کو نہ صرف معافی دلاتا ہے بلکہ اس کی دولت، اولاد اور اس کے معاش میں برکت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر میں نے کہا مانگو اپنے رب سے معافی، بے شک وہ ہے بہت بڑا غفار۔ برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش اور مدد دے گا تمہیں مالوں اور بیٹوں سے، اور بنائے گا تمہارے لیے باغ اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں تم امید رکھتے اللہ سے کسی وقار کی؟ یعنی کیا تم اللہ سے اتنی سی ڈگنیٹی کی توقع بھی نہیں رکھتے کہ اگر تم استغفار کرو تو وہ تمہیں یہ سب عطا کرے گا؟ استغفار کرنا ایک ایسا فارمولہ ہے جو انسان کو یہ سب دلاتا ہے جس کے پیچھے ساری انسانیت بھاگتی ہے۔ اگر آپ کو رزق کی کمی ہے یا اولاد کا مسئلہ ہے یا آپ کو علم چاہیے، قرآن میں بارش علم کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، یا آپ کو نعمتوں کی بارش چاہیے، باغ، نہریں یعنی بہت سی پراپرٹی چاہیے، ایسی پراپرٹی جو آپ کو گھر بیٹھے روزی کھلا سکے، جس کو ہم پیسیو انکم کہتے ہیں، تو یہ سب آپ کو ہر روز استغفار کرنے سے ملے گا۔ استغفار کا کوئی سا کلمہ یاد کر لیں اور اس کو اٹھتے بیٹھتے دہرائیں، آپ کے گناہوں پر پردہ بھی پڑا رہے گا اور آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایسے ہی گناہ آپ کی نعمتیں کم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے، اس کی کوئی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے اور کہ اس کا گناہ درمیان میں آ جاتا ہے، سو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ وہ گناہ جو آپ کی دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ اس کو معاف کر دے، اور دیکھیے گا آپ کی زندگی ہی بدلتی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔